السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میرا بالکل قسم سے دل نہیں کر رہا تھا آج ایپیسوڈ دینے کا، لیکن میں نے سوچا یار دے ہی دیتی ہوں۔ ویسے بھی تھوڑا اس کو بھی ناول کو بھی آگے لے کر جانا ہے۔ یہ کافی ٹائم اتنے دن تک اٹکا رہا میرے فضول کے اس فنکشن کی وجہ سے۔ قسم سے میں نے فنکشن میں حصہ بھی لیا اور میرے کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوا۔ میرے ٹیچرز کہتے ہیں تمہیں تو ویسے بھی بک بک کرنے کی عادت ہے، تو بک بک کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ لوگ خود سوچ لو میں کتنی ایکسٹرا معصوم ہوں۔ چلو آج کی ایپیسوڈ ہم ریڈ کرتے۔ میں تے میرا دلبر جانی، قسط نمبر 11، تحریر عریش شاہ۔ ارے بیٹا کیان کہاں چلا گیا؟ امی کچن سے باہر نکلی تو اسے نہ پا کر پوچھنے لگی۔ امی ان کو بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ کہہ رہے تھے کہ اگر کام بہت ضروری نہ ہوتا تو وہ نہ جاتے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اسی لیے جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہے تھے اور معذرت بھی کر رہے تھے۔ وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگی تھی، جبکہ امی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اسے یقیناً کوئی بہت ضروری کام آ گیا ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، واپس آ جائے گا۔ تم ذرا آؤ، مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کھانا کیا کیان کو اچھا لگے گا یا نہیں۔ وہ اسے کچن میں لے آتے ہوئے کہنے لگی۔ امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ بھی بنائیں گی تو وہ اچھا ہی بنے گا، اور کیان کو ویسے بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ انہیں پریشان دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ جمائی پہلی دفعہ گھر آیا ہے تو اسے ہر چیز پرفیکٹ ملنی چاہیے۔ بڑا نیک بچہ ہے، کبھی آگے سے کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ اچھے سے ہو۔ تم چیک کر کے بتاؤ وہ اسے زبردستی کھلاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اپنی ماں کو آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا کنفیوز نہیں دیکھا تھا۔ کیان نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ آنے کی کوشش ضرور کرے گا، ورنہ صبح اسے لینے کے لیے آئے گا، لیکن وہ یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ بتا کر ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، جو اتنی محنت سے اس کے لیے کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیان کو اس طرح جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ بیٹا کیان کو فون تو کرو، وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ اب تو کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے، بلکہ زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کسی کام میں مصروف ہے۔ اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا نا؟ پتہ نہیں اس کا مسئلہ حل ہوا بھی ہوگا یا نہیں۔ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے ماما اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ خود بھی بار بار کیان کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بیل تو جا رہی تھی، لیکن کیان فون نہیں اٹھا رہا تھا، جو اس کی مزید پریشانی کی وجہ بن چکا تھا۔ پتہ نہیں امی، میں تو کب سے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ان کا فون ہی نہیں لگ رہا۔ شاید کسی میٹنگ وغیرہ میں مصروف ہوں گے۔ وہ فون ٹیبل پر رکھتے بابا سے باتیں کرنے لگی۔ انجان بن کر رہنا ہی بہتر تھا اسے، ورنہ ماما ضرور کہتی کہ اسے کیان کو اس طرح جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس نے تو اس سے بات تک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ آ جائے گا بچہ، تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا لیں گے، ضروری تھوڑی ہے وقت پر ہی کھانا۔
تم تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگا دینا، بابا نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ بابا میرے خیال میں ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے، وہ شاید بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، میں نے دن میں بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیگم، کھانا لگا دیجیے، ویسے بھی اب تو 8 بجنے والے ہیں۔ بابا نے ابھی مزید انتظار نہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی پرواہ کی تھی، جس پر ماما بنا کچھ بولے کھانا لگانے لگی تھی، لیکن ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کیان کے نہ آنے کی وجہ سے مایوس ہوئی ہیں۔ ماما نے خاموشی سے کھانا لگا دیا تھا، جبکہ وہ ماما کی مایوسی کو نوٹ کرتے ہوئے بابا کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی، جبکہ ردا بھی اداسی سے بیٹھ گئی تھی۔ جب اچانک ہی وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ میں لیٹ ہو گیا، میں بہت کوشش کر رہا تھا ٹائم پر پہنچنے کی، لیکن ہر کام میں لیٹ کر دیتا ہوں۔ بابا ایسے ہی تو مجھ سے ہمیشہ ناراض نہیں رہتے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے سب کو سلام کرتا بابا کے سامنے جھکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے برخوردار کہ تم ٹائم پر پہنچ جائے، ابھی ہم نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا۔ اس کے آتے ہی بابا کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا، جبکہ بابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایم سو سوری، کہیں تم بھی تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گئی؟ اس نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں بھائی، ہوں، وہ بڑے مزے سے بولی تھی، جس پر وہ منہ بنا گیا۔ ویسے ناراضگی تو بنتی ہے، لیکن آپ کھانے سے لیٹ نہیں ہوئے، اسی لیے جائیں معاف کیا، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے بول کر ذرا واللیل کے قریب جھکا۔ تمہاری ناراضگی کمرے میں دور کروں گا، یہ منہ مت بناؤ، بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی، اس طرح منہ پھیلا کر بیٹھے ہوئے۔ اس کے بنے ہوئے منہ کو دیکھ کر وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو وہ مسکرا دی، اور آپ بھی بالکل پیارے نہیں لگ رہے، آئے کہیں کے شاہجہاں، وہ منہ بنا کر بربرائی تھی، لیکن وہ بھی اس کی آواز کو سن چکا تھا، اسی لیے بڑے دلکشی سے مسکرا دیا۔ ادائیں تمہاری انارکلی جیسی ہیں، اور تم مجھے شاہ جہاں بنا رہی ہو، شہزادہ سلیم کہو، تاکہ تمہیں روٹھنے میں مزہ آئے اور مجھے منانے میں، اس نے ذوقمانی انداز میں کہا، لیکن وہ بس اسے گھور کر رہ گئی، کیونکہ اس کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، کھانا بہت ہی زیادہ مزے کا تھا، قسم سے میں نے آج سے پہلے اتنا زیادہ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ان سے کہہ رہا تھا، جو کہ اس کی تعریفوں پر خوش ہو رہی تھی۔ بس تمہیں کھانا پسند آ گیا، میری محنت وصول ہو گئی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ردا وہیں بیٹھے اس کے لائے گفٹس کھول رہی تھی۔ واؤ، میرے لیے یہ ٹیپ، یہ تو کافی مہنگا لگتا ہے، آپ کو یہ نہیں لانا چاہیے تھا، وہ ہاتھ میں پکڑے آئی ٹیپ کو دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ کیوں نہیں لانا چاہیے تھا؟ تمہیں اس کی ضرورت تھی، تمہارے لیے یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، پورے 2 گھنٹے کی محنت سے ڈھونڈ کر لایا ہوں، بہت سوچا کہ تمہیں کیا پسند آئے گا، پھر فائنلی میں نے سوچا تمہاری پسند کو بھاڑ میں بھیجتے ہیں اور تمہارے ضرورت کی چیز تمہیں دیتے ہیں جسے تم استعمال کر سکو، اور یہ سراسر میری محنت ہے، تمہاری بہن نے تو میری کوئی مدد کی ہی نہیں، کیونکہ یہ تو گھر سے ہی نہیں نکلی، کیونکہ ماما کا کہنا ہے کہ اسے 10 سے 15 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، کیونکہ نئی نویلی دلہن کو نظر لگ جاتی ہے، اور یار آپس کی بات ہے، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کسی کی نظر لگے، میں اپنی بیوی کے معاملے میں تھوڑا سا مطلبی ہوں۔ ارے ممی جی، میں تو خود بھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتا، اسے کمرے سے نکلتے دیکھ وہ شوق ہوا تھا۔
جبکہ اس کے بے باک انداز پر وہ وہیں سے واپس کمرے میں پلٹ گئی تھی۔ اس کے پیچھے سے ردا کا کیکا بلند ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی ردا بس اس سے کے مزے ہی لے رہی تھی۔ اس کا شرمایا سا روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ اسے رومانٹک ہی نہیں سمجھتی تھی اور کہاں وہ اب اس کے سارے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ اٹھو ردا، چھوڑو ان مستیوں کو، جا کر بھائی کا کمرہ دیکھ کر آؤ، ماما اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ردا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں آنٹی، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں واپس جانے والا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ میں صرف کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، مجھے واپس جانا ہوگا۔ آپ کی بیٹی یہیں رہے گی آپ کے پاس اور میں صبح اسے لینے کے لیے آؤں گا، لیکن ابھی نہیں رک پاؤں گا۔ میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس رکنے کے لیے۔ اس نے بہت پیارے انداز میں معذرت کی تھی۔ آپ صرف کھانا کھانے آئے ہیں، ہمارے گھر میں کیا آپ سے جو کام لیتے ہیں وہ کیا آپ کو کھانا نہیں دیتے؟ ردا کا انداز بڑا معصوم تھا۔ ردا، امی نے آنکھیں دکھائی، ارے کھانا دینے والی تمہارے پاس چھوڑ کر گیا ہوں تو کھانا کیسے کھاتا؟ اب تو تمہاری بہن ہی میرے جینے مرنے کا سہارا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے باہر آتے دیکھ کر کہا تو وہ پھر سے اندر بھاگ گئی، جبکہ اپنے پیچھے اسے کینکوں کی آواز سنائی دی تھی۔ تو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، وعدہ نہیں کرتی کہ کل ہی لاؤں گی لیکن جلدی لانے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔